15ویں صدی کے بعد تک مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جنگیں جاری رہیں۔ اس دوران مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد 16ویں صدی میں یورپ کے جنوبی اور مشرقی حصے بھی اسلامی ریاست سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ان فتوحات کے بعد صلیبیوں کی مسلمانوں سے نفرت مزید بڑھی، جس نے یورپ کو اسلامی فوج کے خلاف پھر سے کھڑا کر دیا۔ اس دفعہ یورپ نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مختلف طریقہ اپنایا۔ انہوں نے جنگ کی بجائے مفتوحہ علاقوں میں مشنری بھیجنے شروع کر دیے، جنہوں نے اسکولوں، ہسپتالوں اور مختلف اداروں کا نام استعمال کر کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ان مشنریوں نے بظاہر علم اور انسانیت کی بھلائی کے دعوے کیے، لیکن ان کا مقصد سیاسی جاسوسی اور مغربی نو آبادیاتی منصوبے کو مضبوط کرنا تھا۔ مسلمانوں کے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے برطانوی، فرانسیسی اور امریکی مشنریوں نے اسلامی دنیا میں داخل ہو کر قومی عصبیت کے جذبے، بالخصوص ترک اور عرب قومیت کو ہوا دی۔ وہ قومیت کے فروغ میں تو کامیاب ہوئے، لیکن مسلمانوں کو دین سے مکمل طور پر دور نہ کر سکے۔ 16ویں صدی کے دوران عیسائی مشنریوں نے مالٹا میں اپنا پہلا مرکز قائم کیا، جہاں انہوں نے اسلامی دنیا میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ 1625 عیسوی میں وہ شام منتقل ہو گئے اور وہاں تعلیم اور ثقافت کے نام پر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کام جاری رکھا۔ 1834 عیسوی تک یہ مشنری پورے شام اور لبنان میں پھیل چکے تھے۔ 1820 عیسوی میں امریکی مشنریوں نے بیروت میں اپنا مرکز قائم کیا اور تعلیمی سرگرمیوں کے پردے میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا۔ مشنریوں نے مسل کی اختلافات کو ہوا دی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان فرقہ وارانہ تنازعات پیدا ہوئے۔ ان فسادات کو برطانیہ اور فرانس نے اپنے مقاصد کے لیے مزید بڑھایا تاکہ وہ اسلامی دنیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکیں۔ مشنری تنظیموں نے مغربی تہذیب کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا اور بہت سے مسلمانوں نے اس سے متاثر ہو کر مغربی طرز زندگی کو اپنا لیا۔ تعلیمی اداروں میں اسلامی تعلیم کو محض روحانی اور اخلاقی مذہب کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف ایک تاریخی شخصیت کی طرح پڑھایا جانے لگا۔ علمی طبقہ بھی مغربی ثقافت سے متاثر ہو کر اسلامی تہذیب کو رد کرنے لگا۔ ان مشنریوں کا ہی اثر تھا جب حکومت کے لیے جمہوریت اور معیشت کے لیے سرمایہ داری جیسے کفریہ نظام نافذ ہوئے تو مسلمانوں کو اس تبدیلی پر کوئی تشویش نہ ہوئی۔ استعماری طاقتوں نے مسلم سیاستدانوں کو خریدا اور انہیں خلافت عثمانیہ کے خلاف محاذ آرائی پر تیار کیا۔ ان سیاستدانوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے مغربی نظریات کے زیر اثر آ کر اسلامی اصولوں کو فراموش کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً مسلمانوں کی زندگیوں میں مغربی تصورات اور مادی تہذیب کا غلبہ ہوا اور مشنری حملوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ کامیابی صدیوں کی محنت پر محیط تھی۔ مشنریز نے پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کام کیا۔ ان کا واحد مقصد خلافت کا خاتمہ تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔